الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال اللہ تبارک وتعالی یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وقال اللہ تبارک وتعالی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی روضۃ محمد فی الریاض وصلی علی بلد محمد فی البلاد وصلی علی قبر محمد فی القبور وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی روح محمد فی الارواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، سماعت فرمانے والی میری مذہبی، دینی، اسلامی بہنوں بیٹیوں، آج کی یہ مبارک نشست تکمیل قرآن پاک کی نسبت سے ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس مبارک نشست میں ہم سب کی حاضری کو، ہم سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے۔ میں اس مبارک موقع پر محترم بھائی عبدالصبور صاحب اور ان کے پورے خاندان کو، اہل خانہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے انہیں بہت بڑی نعمت اور دولت سے نوازا ہے کہ اللہ پاک نے لا شک و لا ریب کتاب سینے میں محفوظ کرنے کی سعادت بخشی۔ رب کریم اس کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے جو آداب ہیں اور جو اس کے تقاضے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کتاب اللہ پاک نے قرآن پاک جو ہمیں عطا کیے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی گئی ہے، پڑھی جا رہی ہے، پڑھی جائے گی۔ دنیا میں سب سے زیادہ سمجھی گئی ہے، سمجھائی گئی ہے اور سمجھائی جائے گی۔ دنیا میں سب سے زیادہ انقلاب برپا کرنے والی کتاب یہی کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ پاک نے فرمایا، اور اس کی حفاظت رب ذوالجلال فرما رہی ہیں۔ جب سے یہ کتاب اتری ہے، حفاظت کے ساتھ ہی اتری ہے اور حفاظت کے ساتھ ہی ہم تک پہنچی ہے، اور حفاظت کے ساتھ ہی یہ کتاب قائم ہے۔
دنیا کی کوئی طاقت اس کتاب میں رد و بدل نہیں کر سکتی۔ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کتاب کو ختم کیا جائے، مٹایا جائے۔ خاص طور پر جب تحریک آزادی ہند و پاک میں چلی، انگریز کو اس بر صغیر سے نکالنے کے لیے علماء نے محنت شروع کی، تو اس موقع پر انگریز نے ہند و پاک میں ایک ٹیم بھیجی جن کا کام یہ تھا کہ وہ یہ سروے کر کے ہمیں رپورٹ دیں کہ ان مسلمانوں کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، ان کو مٹایا کیسے جا سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے سروے کیا اور جو رپورٹ پیش کی وہ یہ کی کہ انہیں مٹانے کے لیے ایک کام کرنا ہوگا کہ قرآن پاک سے ان کا تعلق ختم کر دیا جائے۔ جب تک قرآن پاک ان میں موجود رہے گا، جذبہ جہاد ان میں بیدار رہے گا، اور جب تک مسلمانوں میں جذبہ جہاد بیدار ہے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں مٹا نہیں سکتی۔ چنانچہ انگریز نے یہ مہم چلائی کہ قرآن پاک کے نسخوں کو جمع کیا گیا۔ 3.5 لاکھ قرآن پاک کے نسخے اس وقت جمع کیے گئے، اور یہ 3.5 لاکھ کے نسخے جمع کر کے اسے نظر آتش کیا گیا۔ اور یہی ٹیم جو قرآن پاک کے نسخوں کو جمع کرنے نکلی تھی، جمع کرتے کرتے یہ لوگ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے پاس بھی گئے۔ حضرت کو پتہ چلا اور حضرت کے علم میں تھا کہ ملک میں اس طرح سے تحریک چل رہی ہے، تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ ہم قرآن پاک لینے آئے ہیں۔ حضرت سمجھ گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ شوق سے لے جائیں، لیکن سنیں، تھوڑی دیر رکیں۔ حضرت نے ایک بچے کو کھڑا کیا، اس نے کھڑے کھڑے 10 پارے پڑھ دیے۔ دوسرے کو کھڑا کیا، 10 پارے اس نے پڑھے۔ تیسرے کو کھڑا کیا، 10 پارے اس نے پڑھے۔ حضرت نے فرمایا اب جاؤ اور جا کر کے یہ اپنے بڑوں کو رپورٹ دو کہ تم کاغذ سے جو نقوش کی صورت میں ہے اس کو تو ختم کر سکتے ہو، لیکن دلوں سے کیسے ختم کرو گے؟ امت مسلمہ، مسلمان بچہ جب تک روئے زمین پر ہے، قرآن پاک کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرے عزیزو، یہ کتاب بہت ہی اونچی کتاب ہے۔ یاد رکھیں، اسی کتاب کی برکت سے نظام عالم چل رہا ہے اور نظام عالم قائم ہے۔ جب تک یہ کتاب اور اس کا علم، اس کی تعلیمات رہیں گی، نظام عالم چلے گا۔ اور یہ بات بھی کہ دنیا میں امن، عدل، انصاف، محبت، اخوت، قرآن پاک کا نظام اور اس کتاب کو نافذ کیا جائے گا تو یہ معاشرہ جنت نظیر معاشرہ بنے گا۔
اس سے ہٹ کر جو مرضی کر لیا جائے، دنیا میں محبت اخوت قائم نہیں ہو سکتی۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ، اس وقت جتنے بھی کائنات میں علوم اور فنون پھیلے ہوئے ہیں، وہ سب جو بات کرتے ہیں وہ کائنات کی اشیاء پر بات کرتے ہیں، در و دیوار پر بات کرتے ہیں، لوہے پر بات کرتے ہیں، لکڑی پر بات کرتے ہیں، سونے اور چاندی پر بات کرتے ہیں، کپڑے اور فیکٹری پر بات کرتے ہیں۔ جتنے بھی علوم ہیں زیادہ سے زیادہ وہ میری اور آپ کی آنکھ کا علاج کر لیں گے، جلد کا علاج کر لیں گے، بالوں کا علاج کر لیں گے، ناخن کا علاج کر لیں گے، لیکن انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنانے والی، یاد رکھیں اس جسم کا نام انسان نہیں ہے، یہ تو انسان کی ایک شکل ہے۔ انسان تو اندر کی ایک طاقت اور قوت اور روح کا نام ہے، اندر کی صفات کا نام ہے۔ یہ جو جسامت ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو ابو لہب کو بھی حاصل تھی، ابو جہل کو بھی حاصل تھی، شداد، فرعون، حامان، قارون، نمرود کو بھی حاصل تھی، لیکن قرآن انہیں انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ انسان نما بھیڑیے ہیں، وہ انسان نما درندے ہیں، قرآن انہیں انسان کہتا ہے جن کا باطن قرآن کے علوم سے رنگا ہوا ہے، جن کے اندر میں قرآن اترا ہوا ہے، جن کے اندر قرآن کی تعلیمات اتری ہوئی ہیں، اور وہ ایسے انسان ہیں، ایسے انسان ہیں۔ قرآن نے، احادیث نے ہمارے سامنے مثال پیش کی کہ چلتے زمین پر ہیں، قدموں کی آہٹ آسمانوں پر سنائی دیتی ہے۔ معذرت کے ساتھ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت ترقی ہو گئی، بہت ترقی ہو گئی۔ اشیاء نے ترقی کی ہے، انسان نے ترقی نہیں کی۔ انسان تو دن بدن پستی کی طرف جا رہا ہے۔ اخلاقی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو انسان گمراہیوں کی طرف جا رہا ہے، ذلت کی طرف جا رہا ہے۔ ترقی کی تھی تو ان لوگوں نے ترقی کی تھی جنہیں دیکھ کر فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ ترقی کی تھی تو ان لوگوں کی ترقی تھی جنہیں اللہ کا سلام آتا تھا۔ ترقی کی تو ان لوگوں کی ترقی تھی جنہیں جبرائیل کا سلام آتا تھا۔ میرے عزیزو، یہ چیزوں کی چمک دمک، اس کا نام ترقی نہیں ہے۔ ترقی تو انسان کی اندر کی صفات کا نام ہے۔ جس انسان میں دوسروں کے لیے خیر خواہی ہے، ہمدردی ہے، تڑپ ہے، بے چینی اور بے قراری ہے، اس کا نام ترقی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم سے پوچھا کہ صدیق اکبر کے جو کام وہ کیا کرتے تھے، میں نے پوری کوشش کر کے ان کو شروع کر دیا ہے، کوئی کام ایسا بھی ہے جو وہ کرتے ہوں اور میں نہ کر رہا ہوں؟ کہا کہ ہاں، ایک کام ایسا ہے جو وہ کرتے تھے اور آپ نہیں کر رہے۔ کہا اچھا، وہ کیا کام ہے؟ کہا کہ وہ کھانا تیار کر کے ایک غار کی طرف جایا کرتے تھے، آگے مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا کرتے تھے، لیکن کھانا تیار کر کے ایک غار کی طرف جایا کرتے تھے، آپ نہیں جا رہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت نے کھانا لیا، تیار کیا، تیار کر کے اس غار کی طرف جب گئے تو وہاں ایک نابینا
बूढ़ा आदमी जिसके मुंह में दांत नहीं हैं वो वहां नजर आया। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि भी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो तशरीफ़ लाया करते थे वो इसके लिए आया करते थे। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए और सलाम किया और निवाला बनाया और उसके मुंह में दिया। वो नाबीना है। जब उसके मुंह में निवाला रखा तो उसने निवाला मुंह में लिया और रोने लगा। कहा कि लगता है सिद्दीक़ अकबर इंतकाल कर गए, लगता है सिद्दीक़ अकबर इंतकाल कर गए। इन्होंने कहा आपको कैसे खबर कि सिद्दीक़ अकबर इंतकाल कर गए? कहा कि सिद्दीक़ अकबर जब आते थे तो उन्हें पता था कि मेरे दांत नहीं हैं, वो निवाले को पहले नरम करते थे फिर मेरे मुंह में देते थे, और आपने इसका ख्याल नहीं रखा। लगता है कि सिद्दीक़ अकबर इंतकाल कर गए। ये एक नहीं 20 ऐसे वाक़यात हैं। मेरे अजीज़ों, इंसानियत की ये हमदर्दी किसने दी उन्हें? ये कुरान पाक का मोजज़ा है, करिश्मा है। आज कुरान पाक तो है, लेकिन सच्ची बात जो है वो ये है, इस पर जो अमल होना चाहिए और इसका जो अदब होना चाहिए और इसके जो तकाज़े होने चाहिए वो हम में नहीं है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और यही वजह है कि आज बरक़ात हमसे उठती चली जा रही हैं। कुरान पाक बहुत ऊंची किताब है, लेकिन इसके समारात और फ़वाइद जब ही हासिल होंगे जब सही मानों में हम इसको अमल में अब ढालेंगे। और अगर हम महज इसको चूमने के लिए और कुरान खानी के मौके पर पढ़ने के लिए, अदालत में गवाही देने के लिए रख लेंगे और इसके तकाज़ों को समझेंगे नहीं, कुरान हमसे क्या कह रहा है इसको जानेंगे नहीं, तो मेरे अजीज़ों हमने कुरान की कदर नहीं की, नाकदरी की। तो अल्लाह पाक हमें इस पाक कलाम की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। लेकिन एक बात याद रखें, कुरान पाक का पढ़ना भी नफ़े से खाली नहीं है। ये वो किताब है जिसको देखना भी नफ़े से खाली नहीं है, जिसको सुनना भी नफ़े से खाली नहीं है। हत्ता कि अगर कोई पढ़ नहीं सकता, पढ़ने वाले के पास बैठ गया, वो भी खाली नहीं है, वो भी फायदे से महरूम नहीं है। अल्लाह इसकी बरकत से उसकी भी मग़फ़रत फरमा देंगे। और जिस घर में कुरान पाक का हाफिज मौजूद है वो घर तो बहुत ऊंचा है। आज ही एक खबर पड़ी दरिया खान में ये हालिया बारिशों में शहर के साथ वहाँ के एक मदरसे वाले, शदीद बारिश पंजाब में यहाँ हर जगह, तो उनके दिल में अल्लाह पाक ने न जाने क्या डाला। उनके दिल में ये बात आई कि भाई जब बारिश ने इतनी तबाहकारी आबादी में की है तो कब्रिस्तान का क्या हाल होगा, हमें कब्रिस्तान में जाकर के ज़रा खबर लेनी चाहिए। दिल में आया तो मदरसे के तमाम तलबा और असातिज़ा कुछ महल्ले वालों को लेकर के तरगीब देकर के कब्रिस्तान गए। जब कब्रिस्तान गए देखा तो कब्र की हालत ख़राब थी कब्रों की। तो उनमें एक कब्र जो 2017 की थी, उस कब्र को देखा, उसके अंदर जो है मट्टी उसकी हटा सही की तो देखा उस कब्र किसी खातून की कब्र है, उसका कफन भी मैला नहीं हुआ और जिस्म भी वैसे ही तरोताज़ा है जैसे आज रखा है। ये 20 लोगों ने इसको देखा, फिर उन्होंने शहर में खबर दी। फिर जब कब्र से थोड़ी सी मट्टी हटाई, इतनी खुशबू फैल गई कि पूरा कब्रिस्तान उस खुशबू से मुअत्तर हो गया। ये चंद दिन पहले का वाक़या इस अभी का।
اور اس کے ساتھ ہی چند قبریں چھوڑ کر اس کی بیٹی کی خبر اور اس کا بھی یہی حال. تو پوچھا گیا ان کے گھر والوں سے کہ بھی اس خاتون کی کیا نیکی ہے. انہوں نے کہا کہ اس خاتون کی نیکی یہ ہے کہ اس نے یہ تہیہ کر رکھا تھا کہ میں اپنی اولاد کو دین پڑھاؤں گی. انہوں نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا اور عالم بنایا، بچیوں کو عالمات بنایا، صوم و صلات کی پابند. اللہ نے اس کا یہ صلہ دیا کہ 5 سال کے بعد کفن بھی میلا نہیں ہوا، کفن بھی میلا نہیں ہوا. اور بچی کا بھی یہی حال. میرے عزیزو، یہ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس طرح سے ہمارے سامنے مسلمانوں کے حالات ظاہر کرتے ہیں کہ جو دین پڑھنے والے ہیں، دین سے محبت رکھنے والے ہیں، آخرت میں ان کے لیے کیا ہے. مفتی عتیق الرحمان صاحب جامعہ بن نوریہ کے استاد الحدیث تھے، مدینہ یونیورسٹی کے فاضل تھے، بڑے نیک آدمی تھے، شہید کر دیے گئے. 14 مہینے کے بعد شدید بارشیں ہوئیں. 14 مہینے کے بعد ان کے بچوں نے پانی قبر میں چلا گیا. قبر کھولی تو حضرت کی قبر خوشبو سے معطر تھی اور ویسے کے ویسے ہی کفن بھی خراب نہیں ہوا تھا، کفن بھی خراب نہیں ہوا تھا. پھر دوسری قبر تیار کی گئی، اس میں حضرت کو منتقل کیا گیا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ قرآن وہ علم ہے، وہ دولت ہے جو اس دنیا میں بھی ہمارے لیے کام آئے گی اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گی. باقی جتنے بھی علوم ہیں ان کے فوائد، منافع صرف اس دنیا کی حد تک ہیں اور اس کے بعد ختم. جو بھی علم ہے، جو بھی ہے، اس کے منافع صرف اس دنیا کی زندگی تک ہیں، مرنے کے بعد اس کے منافع ختم. لیکن قرآن وہ کتاب ہے اور وہ دولت ہے اور وہ علم ہے جس کے منافع یہاں بھی ہیں اور اصل اس کے ثمرات آخرت میں ہیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس بچی نے قرآن پاک پڑھا ہے، اللہ تعالی ہمیشہ اسے یاد رکھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں پھر بھائی عبدالصبور صاحب کو اور اس پورے گھرانے کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بہت ہی زیادہ دنیا اور آخرت میں اپنی شایان شان اجر بدلہ اور ثواب عطا فرمائے. اس بچی کے نصیب اچھے فرمائے، ڈھیروں خوشیاں نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.